مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور عورتوں کی شکلوں کے بت بناتے ہیں، مینٹل لیول ان کا یہ ہے۔ تو حقیقت میں اصل میں یہ سب شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، شیطان کے کہنے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جبکہ شیطان کا کیا مسئلہ ہے کہ دو اس میں بڑی خرابیاں ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کو شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ پہلی خرابی لعنہ اللہ، شیطان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور کر دینا۔ تو جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ وہ تو ویسے ہی لعنتی ہے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کبھی ایسے کے مشورے پر عمل نہیں کرتا جو آپ کا دشمن ہو، اور دشمنی بھی بالکل واضح ہو، اتنی واضح کہ قسمیں اٹھا کے اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کے وعدے کیے ہوئے ہوں۔ تو آگے اللہ نے شیطان کے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کے دربار میں قسمیں اٹھا کے یہ وعدے کیے اللہ سے کہ میں انسان سے یہ کام کرواؤں گا جو انسان کو تباہ کر دیں گے۔ تو ایسے شیطان کو فالو کرنا تو اور زیادہ حماقت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وقالا، شیطان نے کہا تھا لأتخذن من عبادک، اے اللہ میں تیرے بندوں سے لأتخذن، ضرور ضرور ٹھہراؤں گا، نصیبا مفروضہ، ایک حصہ۔ نصیب حصے کو کہتے ہیں مفروضہ، ثابت شدہ، فرض کردہ، یعنی ہر انسان سے میں کچھ اپنا بھی نصیب لوں گا۔ یعنی جیسے لوگ تجھے مانیں گے نا تو میں اس میں دخل اندازی کر کے اپنا حصہ نکالوں گا، اس میں سے اپنا کیا مطلب، ان سے گناہ کرواؤں گا، کسی سے عقیدے کی خرابی میں کسی کو ڈلواؤں گا، کسی کو عملی خرابی میں ڈلواؤں گا، کسی کو کوئی تیری عبادت کے ساتھ میری عبادت بھی کرے گا، کوئی بت پرستی کرے گا۔ یہ ہے نصیب مفروض، یعنی اپنا حصہ بھی لوں گا جو انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور وہ کیسے ہوگا اپنا حصہ؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اے اللہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ کیسے ہٹاؤں گا یہ بھی شیطان نے اللہ کو بتا دیا تھا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اے اللہ میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، لمبی امیدیں۔ یہ امیدیں کیا ہوتی ہیں کہ مستقبل کی خبر انسان کو ہے نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ ان خوش فہمیوں میں رہے گا کہ کل جیسے آج میرا بہت اچھا ہے تو کل بھی میرا بہت اچھا ہوگا۔ میں جتنے خدا کی نافرمانی کرتا رہوں، جتنی بغاوتیں کرتا رہوں، شرابیں پیتا رہوں، زنا کرتا رہوں، حرام دوستیاں لگاتا رہوں، سود کھاتا رہوں، نمازیں چھوڑتا رہوں اور خدا کو نہ مانوں، تو جیسے میرا آج اچھا ہے تو کل بھی میرا اچھا ہوگا۔ خام خواہ کی امیدیں۔ حالانکہ ہم لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آج آپ کا اچھا ہے تو کل بھی اچھا ہو، کل حالات بدل جاتے ہیں۔ تو شیطان مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے امیدیں دلاتا ہے۔ کافر کو امید دلاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور یہ دنیا ہی ہے سب کچھ، اور اسی میں عیش و عشرت ہے، اسی میں عیاشی ہے، مزے اڑاؤ۔ یہ غلط امید کافر کو دلاتا ہے۔ مسلمان کو شیطان کیا امیدیں دلاتا ہے کہ گناہ کر لو، توبہ کے لیے بھی بہت وقت بچا ہوا ہے، کل توبہ کا ٹائم تمہیں مل جائے گا، کل نہیں تو پرسوں مل جائے گا، پرسوں نہیں تو ترسوں مل جائے گا۔ صدقہ مت کرو، کل بھی پیسہ تمہارے پاس موجود رہے گا، کل صدقہ کر لینا۔ علم حاصل مت کرو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، کل بھی بہت ٹائم ہوگا تمہارے پاس، کل علم حاصل کر لینا۔ خلاصہ یہ کہ خام خواہ کی خوش فہمیوں میں شیطان مبتلا کر کے انسان سے عقیدے کا گناہ بھی کروائے گا اور عمل کا گناہ بھی۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا وہ شیطان کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام پیغمبر تھے نا، شیطان کی دعوت اور آدم کی دعوت میں بالکل یعنی زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے طریقے پر سب سے زیادہ انبیاء چلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعوت ہے؟ شیطان کی دعوت کیا؟ کل بالکل ٹھیک ہوگا، سب کچھ صحیح ہوگا، آج نہیں کل کر لینا، اور کچھ بھی نہیں ہونے والا تمہیں۔ جیسے فرعون اس خوش فہمی کے اندر مبتلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو جس عذاب سے مجھے ڈرا رہے ہیں وہ کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، میری سلطنت باقی ہے، جیسے آج میری سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑے ہوئے ہیں کل بھی گڑے رہیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے دربار میں ایک مومن شخص نے کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض،
آج تم زمین میں بادشاہ بنے ہوئے ہو, طاقت ہے, ضروری نہیں کہ کل بھی طاقت ہو. حکومتیں الٹتی بھی ہیں, حکومتیں ختم بھی ہوتی ہیں. آج ایک طاقتور آدمی کل کمزور ہو جاتا ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھو تو عین ممکن ہے کل ہم کمزور ہو جائیں, تو اس وقت کا سوچو. لیکن فرعون طاقت کے نشے میں تھا, شیطان نے اس کو امیدیں دلائی ہوئی تھیں کہ جیسے آج میں پاور میں ہوں کل بھی میں پاور میں رہوں گا. تو یہ امیدیں شیطان دلاتا ہے. انبیاء اس کے اپوزٹ چلتے ہیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, اغتنم خمسا قبل خمس, فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک, جوانی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپے سے پہلے ہے. آج تمہارے بازوؤں میں طاقت, بولنے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, یہ کل نہیں رہے گی. تو آج جوانی کو اچھے کاموں میں لگا دو, کل موقع نہیں ملے گا تمہیں. لیکن شیطان کیا کہتا ہے, آج صحت ہے تو کل بھی رہے گی. تو شبابک قبل غرمک, غنا کا قبل فقرک, فرمایا کہ آج پیسہ ہے, صدقہ کر لو, خیر کے کاموں میں خرچ کر لو, ہو سکتا ہے کل فقیر بن جاؤ. تو دیکھیں پیغمبر کی دعوت اس کے بالکل اپوزٹ ہے. شبابک قبل فقرک, صحتک قبل سقمک, صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آج میں صحت مند ہوں تو ہمیشہ صحت مند رہوں گا. تو ضروری نہیں ہے کل بھی آپ صحت مند رہیں. خدا نخواستہ کینسر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج صحت مند ہیں آپ, دین کے کام میں, اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپائیں. تو نبی نے فرمایا صحتک قبل سقمک, صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. فراغک قبل شغلک, آج آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ سمجھتے ہو کل میں فارغ ہو جاؤں گا, ہو سکتا ہے کل اس سے بھی زیادہ مصروف ہو جاؤ, تو آج اس فراغت کو اچھے کاموں میں لگا لو. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک, زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. آج آپ زندہ ہو, ضروری نہیں کہ کل بھی زندہ رہو, تو ہو سکتا ہے کل موت واقع ہو جائے, تو آج ہی کو غنیمت سمجھ لو. یہ میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے حدیث پیش کی ہے کہ انبیاء کی دعوت کیا ہے, آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کر رہے تاکہ عمل کی موٹیویشن ملے آپ کو. اور شیطان کی دعوت اس کے الٹ ہے بالکل. آپ صحت مند ہیں, شیطان کہتا ہے کل بھی صحت مند رہو گے. آپ فارغ ہیں, شیطان کہتا ہے کل اس سے زیادہ فراغت ہوگی. آپ دولت مند ہیں, شیطان کہتا ہے کل اس سے بھی زیادہ دولت آنے والی ہے. آپ جوان ہیں, شیطان یہ امیدیں دلاتا ہے کہ صحت اور اچھی ہو جائے گی تمہاری. آپ جو ہے وہ آپ کے پاس فراغت نہیں ہے, فراغت ہے, تو شیطان کہتا ہے کل اس سے بھی زیادہ فراغت ہوگی. تو یہ ہے ولا امنینہم, قرآن کہتا ہے شیطان نے کہا تھا میں ان کو خام خواہ کی امیدیں دلاؤں گا. اور ولا آمرنہم, میں ان کو حکم دوں گا ایک خاص قسم کے شرک کا. وہ شرک کیا ہے, فلا یبتکن آذان الانعام, یہ لوگ جانوروں کے کانوں کو چھیدا کریں گے. عرب میں شرک کی ایک یہ قسم بھی تھی کہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ ہماری گائے, یہ ہمارا اونٹ, یہ ہماری بکری اس جو ہے اس بت کے نام پہ ہم نے چھوڑ دی ہے, اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ اس بت کی ہو گئی ہے. آج بھی ہندو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان جانوروں کے کان میں سوراخ کر دیا کرتے تھے نشانی کے طور پر. پھر ان جانوروں کو نہ کوئی کھاتا تھا نہ کوئی چھیڑتا تھا, بھئی یہ بتوں کے نام پہ ہم نے چھوڑے ہوئے جانور ہیں, اب ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں شیطان نے یہ اس وقت قسم اٹھائی تھی کہ یہ میں انسانوں سے یہ کام بھی کرواؤں گا. ولا آمرنہم, اور شیطان نے ایک اور وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ میں ان کو حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ, یہ تیری تخلیق کو ضرور بھی ضرور تبدیل کر کے چھوڑیں گے. اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا اس فطرت پہ یہ خوش نہیں ہوں گے, حالانکہ خدا کے انتخاب سے بڑا کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا, عورت کو عورت بنایا, تو یہ خدا کا انتخاب ہے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے آج, اللہ کی تخلیق کو تبدیل کیا جا رہا ہے. عورت مرد بننے کی کوشش, مرد عورت بننے کی کوشش. میں بیرون ملک جب میرا غیر مسلم کنٹریز میں سفر ہوا تو میں عجیب سے لوگ دیکھتا تھا کہ عجیب سے ان کے چہرے, ایک نحوست ان کے چہروں پہ آ رہی ہوتی تھی. تو پتہ چلتا تھا کہ جی یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے آپریشن کرا کے اپنے آپ کو عورت بنا لی ہے. تو عجیب, یعنی کتنا بغاوت ہے نیچر کے ساتھ. یہ جو ہومو سیکس ہے یہ کیا ہے, یہ نیچر سے بغاوت ہے. جانوروں میں جو کام نہیں ہوتا وہ انسان کر رہا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ میل کو فیمیل کے لیے, فیمیل کو میل کے لیے بنایا, لیکن آپ تغییر خلق اللہ دیکھیں کہ میل کی میل سے شادی ہو رہی ہے, فیمیل کی فیمیل سے. یعنی جو فطرت سے تو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا نا, فطرت سے اچھا تو سلیکشن کسی کا نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ نے ماں کا دودھ بچے کے لیے پیدا کیا, ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے بہتر کوئی دودھ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ گاڈ کا انتخاب ہے, وہ خدا کا انتخاب ہے.
تو جس نیچر پہ اللہ نے بنایا، جس پہ انسان کو سکون، نیچر پہ چلنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. آپ شیر کو اگر ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ لے جا کے بٹھا دیں وہ تو برباد ہو جائے گا، خودکشی کر لے گا وہ. لیکن اس نیچر کو تبدیل کریں گے. شیطان کہہ رہا ہے اللہ یعنی یہ اتنے بے عقل ہو جائیں گے کہ یہ سمجھیں گے ہمارے اندر عقل خدا سے زیادہ ہے، تو اتنے بے عقل ہو جائیں گے یہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں ان سے تیری تخلیق کو تبدیل کرواؤں گا. تو فقہا نے یہاں تفسیر میں ایک بات بیان کی ہے کہ تغییر خلق اللہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ کسی فاسد چیز کو ٹھیک کرنا، یعنی اللہ کی جو اصل تخلیق تھی اس میں فساد پیدا ہو گیا، اس کو آپ ریپیئرنگ کر کے اس اصل حالت پہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ تغییر حقیقت میں تغییر ہے نہیں، دیکھنے میں تغییر لگتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی، خدا نخواستہ ہڈی ٹیڑھی ہو گئی، تو اب ڈاکٹر اس کو آپریشن کر کے سیدھی کر رہے ہیں. تو یہ تغییر حقیقت میں تغییر نہیں ہے، بلکہ ایک حادثے کے نتیجے میں جو تغییر ہوئی تھی اس اصل پہ لایا جا رہا ہے. تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن ایک تغییر کیا ہے کہ خدا نے آپ کی ایک ناک بنائی، جیسے یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، موٹی ناک بنائی، کسی کی پتلی ناک بنائی، کسی کے فیس کا ہر ایک کا الگ ڈیزائن ہے. آپ آپریشن کر کے اس ناک کو باریک کر دیتے ہو خوبصورت بنانے کے لیے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 دانتوں کے درمیان خلا پیدا کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے. وجہ اس کی یہ کہ ہر شخص کے دانتوں کا ایک خاص ڈیزائن ہوتا ہے خدا کی طرف سے. عرب میں کیا تھا کہ 2 دانتوں کے درمیان جس کے خلا ہوتا تھا نا، اس کو اچھا یعنی خوبصورتی کی علامت تھی. تو جن کے خلا نہیں ہوتا تھا وہ گیپ پیدا کرواتے تھے گھسائی کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ زیادہ تر یہ کام خواتین کرتی تھیں، تو آپ نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات، وہ عورتیں جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کروائیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح یہ آئی بروز بنانا، ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص قسم کا آنکھوں کا ڈیزائن دیا ہے جس کو آئی بروز کہتے ہیں. یہ جو بال بھویں ہیں تو کسی کی موٹی ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو ان بھووں کو باریک کرتی ہیں، ان کے بالوں کو اکھاڑتی ہیں. تو یہ تغییر خلق اللہ، یہ خدا کی پیدا کردہ فطرت کو بگاڑنا ہے. تو یہ بالکل حرام ہے. البتہ بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے جو تبدیلی ہوگی وہ جائز ہوگی. جیسے علماء کہتے ہیں کسی کی بھویں قدرتی طور پر خراب ہیں، یعنی اتنی زیادہ گھنی اور جنگل کی طرح آپس میں ایسے ملی ہوئی ہیں جس سے وہ دیکھنے میں بہت برا لگ رہا ہے، تو اس کو کاٹ چھانٹ کر کے اتنا لے آنا جو نیچرل ایک لوگوں کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ یہ ایک گویا کہ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہی نابینا ہوا نا، تو اب اس کے علاج کر کے اس کی آنکھیں لے آنا یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے. بلکہ کیونکہ اللہ نے جو انسانوں کا جو اصل اسٹرکچر بنایا وہ تو آنکھوں کے ساتھ بنایا ہے. وہ الگ بات ہے پیدائشی نابینا بچے کا علاج ہوتا نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر علاج ممکن ہو تو وہ جائز ہوگا، کیونکہ وہ تغییر نہیں ہے بلکہ قدرت نے اس کو تبدیل پیدا کیا تھا. آپ اس کو اصل انسانوں کی فطرت پہ لے کے آ رہے ہو. تو کوئی عیب اگر کسی میں پیدا ہو جائے اس عیب کو دور کرنا تغییر خلق اللہ نہیں ہے. ہاں زینت پیدا کرنے کے لیے اس میں تبدیلی کرنا یہ تغییر خلق اللہ ہے. جیسے دانت، علماء کہتے ہیں کہ خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنا حرام ہے، لیکن اگر قدرتی طور پر کسی کے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے ہوں اور اس کے لیے کھانا پینا مشکل ہو، بہت ہی بدصورت دیکھنے میں لگ رہا ہو، جیسے حادثاتی طور پہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دونوں دانت بالکل ہونٹ سے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں، منہ بند کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، سانس میں بار بار ہوا جا رہی ہوتی ہے منہ میں، تو یہ ایک عیب ہے. اس عیب کو دور کرنے کے لیے دانتوں کا آپریشن کر کے پیچھے لے جانا یہ جائز ہے. اس کو تغییر خلق اللہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ایک عیب تھا. بعض لوگوں کے انگلیاں ڈبل پیدا ہو گئیں جس سے ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. تو انگلی تو اللہ نے انسان کی 5 بنائی ہے، اب 5 میں سے ایک انگلی غائب کرنا یہ ایک چھٹی انگلی لگا دینا تو تغییر خلق اللہ ہے. لیکن کسی کی 6 انگلیاں پیدا ہوئی تھیں، آپریشن کر کے اس ایک انگلی کو ختم کر دینا یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے. تو یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھیں. اسی طرح تغییر خلق اللہ کی ایک قسم ہے کہ وہ قسم جس سے فساد کو ختم کیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے. جیسے جانور کو خصی کر دینا. اب نر جانور کو خصی کرنا ہے تو یہ تغییر خلق اللہ، لیکن اس تغییر میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جانور کا جو بنیادی مقصد ہے اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانا. یعنی انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا جانور کو، نر جانور کو 2 وجہ سے، یا تو وہ نسل بڑھائے گا یا اس کا گوشت کھایا جائے گا. اب نسل بڑھانے کے لیے
30 40 مادہ جانوروں میں ایک نر بھی کافی ہے، تو باقی نر گوشت کھانے کے لیے رہ جاتے ہیں. تو گوشت میں ہیک پیدا ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے اگر اس کو خسی نہ کیا جائے. تو یہاں جانور کو جب خسی کیا جائے گا تو یہ ہے تو تغییر خلق اللہ، لیکن اس تغییر خلق اللہ میں فائدہ کیا ہے کہ جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کا گوشت انسان کھائیں. قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں نا ان چوپایوں کو ہم نے پیدا کیا تاکہ ان کا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان سے تم کھاتے بھی ہو، تو اس گوشت میں اس سے ذائقہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. ایسا تغییر خلق اللہ بھی جائز ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ فقہا کا اپنی طرف سے اجتہاد نہیں ہے، سب قرآن و سنت سے ہمیں اس کے دلائل ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی بکرے کی قربانی کی. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے جانور کو عذاب دینے سے منع کیا ہے. تو آج کل جانوروں کو بعض دیہاتوں میں جس طرح سے خسی کیا جاتا ہے اس پہ بہت شدید تکلیف ہوتی ہے جانور کو. یہ کراہت سے بہرحال یہ عمل خالی نہیں ہے. تو اس میں آج کل ایسے طریقے بھی آ گئے ہیں کہ جانور کو جو خسی کیا جائے تو اس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، تو ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. اور بعض تغییر خلق اللہ ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو تغییر لگتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں تغییر نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تعلق نظافت سے. جیسے ناخنوں کا بڑھ جانا. اب ناخنوں کا بڑھ جانا، یہ بغلوں کے بال کا بڑھ جانا، یہ زیر ناف کا بال کا بڑھ جانا ہے تو یہ نیچرل، لیکن اس کو تبدیل کرنا لازم ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا تعلق طہارت اور صفائی سے ہے. کیونکہ غیر مسلم میں ایسی قومیں دنیا میں پائی جاتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ نہ ہمیں ناخن کاٹنے کی اجازت، نہ بغلیں صاف کرنے کی اجازت، نہ کہیں کے بال کاٹنے کی اجازت، کیونکہ انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا اسی پہ رہے گا وہ. تو انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کر کے انسان کو گندا میلا کچیلا بنا دیا. آپ دیکھیں بعض قومیں میں بال ہی نہیں کاٹے جاتے، ان کی بغلیں بڑی ہوئی ہیں، زیر ناف بال بڑے ہوئے ہیں، سر کے بال بڑھ کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں، مونچھیں بڑھتے وہ باقاعدہ لپیٹ کے رکھنی پڑتی ہیں ان کو. تو اور دلیل وہ یہی دیتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. تو یہ عقلی دلیل دیتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں وہ عقل جو وحی سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گی نا، خدائی تعلیمات سے، وہ عقل گمراہ کرے گی. عقل کا استعمال کریں خدا کی ہدایات کے تحت. تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے پیغمبروں کے ذریعے کہ وہ تغییر جس کا طہارت اور صفائی سے تعلق ہے وہ تغییر جائز بلکہ واجب ہے. جبھی حدیث میں آتا ہے مونچھوں کو تراشنے کا حکم، ناخنوں کو کاٹنے کا حکم، بغلوں کو صاف کرنے کا حکم. یہ بظاہر تغییر خلق اللہ ہے، لیکن اللہ نے حقیقت میں جو انسان کی فطرت بنائی ہے وہ فطرت ان ناخنوں کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ کاٹنا ہے. تو حقیقت میں تغییر وہ کرے گا جو ناخن بڑھا رہا ہوگا، جو بغلوں کے بال بڑھا رہا ہوگا. حقیقت میں وہ تغییر کر رہا ہے کہ اللہ نے صاف ستھرا پیدا کیا اور اس کو گندا اور میلا کچیلا کر رہا ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. تو فطرت اور نیچر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی عربی میں نیچر کو فطرت کہا جاتا ہے. تو پیغمبروں کی نیچر کا مطلب وہ اصل میں انسانوں کی نیچر ہے. تو اس میں تقلیم اظفار یعنی ناخن کا کاٹنا، اور بغلوں کے بال کا نوچنا، اور مونچھیں تراشنا، اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، اور دانتوں کا صاف کرنا مسواک کر کے. تو آپ داڑھی کا بڑھانا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعین کر دیا کیا، تاکہ ہم عقل کے گھوڑے غلط استعمال کر کے جو نیچرل نہیں ہے اس کو نیچرل نہ کہنا شروع کر دیں، اور جو نیچرل ہے اس کو غیر فطری نہ کہنا شروع کر دیں. تو تغییر خلق اللہ کا مفہوم کیا ہے یہ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے، تو حرام ہے. اور تمام فقہا اور محدثین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں داڑھی کاٹنا بھی داخل ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا مرد کی نیچر اور مرد کی فطرت ہے. ہر نر کو اللہ نے بال دیے ہیں. آپ ببر شیر کو دیکھ لیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، شیرنی کے نہیں ہوتے. مرغے کے بڑے بال ہوتے ہیں، کلغی ہوتی ہے، مرغی کے نہیں ہوتے. مور کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، مورنی کے نہیں ہوتے. تو جتنے بھی نر جانور ہیں نا ان کو اللہ نے بالوں سے زینت دی ہے، اور چہرے کے بالوں سے. تو اس لیے تمام پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں، اور تمام صحابہ، تمام تابعین. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ جب تک غیر مسلموں کا اس دنیا پہ تسلط نہیں ہوا تھا تو 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں پہ عرصہ ایسا گزرا ہے کہ مسلمانوں میں ایک عام آدمی بھی داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ بھی ایک فطرت کے خلاف بغاوت ہے. اس لیے تمام علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ تغییر خلق اللہ میں داڑھی کاٹنا بھی داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے ترجمے میں مفسرین نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے. یعنی داڑھی کاٹیں گے اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی.
تو یہ سارے، اسی طرح یہ جو جسم گندوانا ہے یہ بھی تغییر خلق اللہ میں داخل ہے، حدیث میں اس پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے. جو غیر مسلم دیکھا ہوگا نا آپ نے، وہ بناتے ہیں پورا جسم کے اندر کھود کے اپنا نام لکھوا دیا، تو یہ بھی اللہ کی نے آپ کو باڈی دی ہے، اس میں آپ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں کر سکتے، اس میں ایسا تصرف نہیں کر سکتے آپ اس میں. تو یہ سب ناجائز اور حرام چیزیں. پلاسٹک سرجری کروا لینا صرف خوبصورت بننے کے لیے. اللہ نے آپ کو سانولا پیدا کیا، آپ پلاسٹک سرجری کروا کے گورے ہو جاتے ہیں. ایک تو ہے نا ایسی خوراکیں کھائیں جس سے چہرہ کلر صاف ہو جائے، یہ جائز ہے. یا خواتین جو زینت کے طور پر میک اپ کرتی ہیں وہ بھی جائز ہے. لیکن اندر سے پوری جلدی چینج کر دینا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اسی طرح 40 سال جو بڑھاپے کی عمر ہے اس میں بالوں کو کالا کر دینا، یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے. کیونکہ بالکل سیاہ بال تو جوان لوگوں کے ہوتے ہیں، اور یہ تو بڑھاپے کا لازمی جزو ہے بالوں کا سفید ہونا. اس لیے حدیث میں دوسرے تمام رنگوں کی اجازت دی گئی ہے لیکن کالے سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح چہرے کی جھریاں ختم کر دینا بڑھاپے میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے، جو فنکار اور ایکٹر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک جھریاں تو بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ جائز ہیں ان کو دور کر دینا، لیکن ایک جھریاں چہرے پر آتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. اس کو اگر آپ علاج کر کے دور کریں تو ٹھیک ہے، علاج سے مراد خوراک اچھی کر دیں، صحت اچھی کر دیں تو ٹھیک ہے. لیکن آپریٹ کر کے یا پلاسٹک سرجری کر کے ایسا چہرہ بنا دینا جیسا بالکل جوانوں کا ہوتا ہے، یہ حرام ہے. کیونکہ آپ جب خوراک کھا کے کریں گے وہ نیچرل ہے، لیکن آپ پلاسٹک سرجری کے ذریعے کریں گے تو یہ تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. تو یہ سب حرام ہے، ناجائز ہیں. یہ سب چیزیں اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ان سے یہ سارے ناجائز کام کرواؤں گا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جو شیطان کو اللہ کو چھوڑ کے ولی بنائے گا، دوست بنائے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تحقیق وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا. دیکھیں شیطان سے کوئی بھی ایسے دوستی نہیں کرتا کہ شیطان سے گلے ملے جا کے اور اس سے باتیں کرے. شیطان کو فالو کرنے کو اللہ نے شیطان کا دوست بننے سے تعبیر کیا ہے. کیا مطلب؟ ان تمام کاموں میں جو شیطان کی اتباع کرے گا. کون سے کام؟ شیطان امیدیں دلا رہا ہے اور یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا، واقعی بھائی میری عمر بڑی لمبی ہے اور میں تو زندہ رہوں گا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا، تو یہ شیطان کی اتباع ہے. اسی طرح شرک کرنا، جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑنا، یا مزاروں پہ آج کل لوگ چھوڑ دیتے ہیں، منتیں ماننا اللہ کے علاوہ کی، تو یہ سارے کام شیطانی ہیں. اسی طرح اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دینا، یہ بھی شیطان سے دوستی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا نا، وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا. جبکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو شیطان کو دوست بناتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم فائدے میں جائیں گے، اس سے فائدے میں نہیں جائے گا. آگے اللہ پھر بتا رہے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے نا، اس کی مت مانو. وجہ کیا ہے؟ یعیدہم، یہ شیطان تم سے وعدے تو کر رہا ہے کہ تم شریعت پہ نہیں چلو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں فائدہ ہو جائے گا تمہیں. وَیُمَنِّیہم، اور یہ تمہیں لمبی لمبی امیدیں بھی دلا رہا ہے. وَمَا یعیدہم الشَّیطَانُ إِلَّا غُرُورًا، لیکن شیطان ان سے وعدہ نہیں کر رہا مگر دھوکے کا. جھوٹ بول رہا ہے، ہنس رہا ہے تمہارے اوپر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کو فالو کر کے اس کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو کیسا برباد کر رہے ہو. اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو شیطان کو فالو کرتے ہیں. ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم سے نکلنے کا یہ کوئی راستہ قیامت کے دن نہیں پائیں گے. اللہ کی عادت ہے جہاں اہل نار کا، اہل جہنم کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، وہیں اللہ نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان کے اچھے انجام کا بھی. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، عن قریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ابدا کا معنی ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. یعنی قرآن کہہ رہے ایک وعدہ شیطان کر رہا ہے نافرمانوں سے، اچھی اچھی امیدیں دلا رہا ہے، ابھی وقت ملے گا تمہیں، توبہ کی مہلت ملے گی، زندگی بہت لمبی ہے، وہاں بھی انویسٹمنٹ کرو، وہاں بھی کرو، صدقہ خیرات چھوڑو. یہ شیطان کے وعدے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا شیطان کا وعدہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ جو تم سے وعدے کر رہا ہے نا جنت کے، تو قرآن کہہ رہا ہے وعد اللہ حقا، یہ اللہ کے وعدے ہیں بالکل سچے. اے اللہ، یہ تو ہر آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے. جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تمہارا دشمن سچ بولتا ہے یا تم، تو آپ فوراً کیا بولیں گے؟ میں سچ بولتا ہوں. تو اب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو اپنے دشمن شیطان کو کہہ رہا ہے وہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے
کہ میں سچے وعدے کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بھلا بتاؤ اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ یعنی خدا جس نے کائنات کو بنایا اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول کر تمہیں اپنی اطاعت کروائے گا؟ تو اس کو تمہاری اطاعت کروانے سے اس کو مل کیا رہا ہے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ تو خیر کا منبع اور چشمہ ہے، تو وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور وہ جھوٹ سے نفرت بھی کرتا ہے۔ تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، خود سوچو کہ اللہ سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟